الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا. دوسری چیز، اس جسم میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوایا اور اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی توانا ہو، اگر روح اور جسم کا رشتہ توڑ دیا جائے، روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس نے آخر ایک دن مٹی میں ہی واپس جانا ہے. اور روح چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ایک مرتبہ تو اس کو بھجوا دیا گیا ہے، واپس اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی پرواز کے لیے اس کو قوت کی ضرورت ہے. اگر اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے گا تو وہ قوت پیدا ہو سکے گی کہ یہ آسمانوں کی طرف چڑھے اور لے جانے والے اس کو لے جائیں، اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے اس کا استقبال کریں، اور آخر یہ روح جنت میں مہمان بن جائے. لیکن اگر اس کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ آسمانوں کی طرف چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. جسم تو شاید زمین کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، پھر اس بدبخت روح کو فرشتے پٹخ دیتے ہیں جو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں چلی جاتی ہے. وہ کون سی غذا ہے جو روح کی غذا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں قرآن مجید کو روح کی غذا بنا کے نازل کیا ہے. اللہ رب العزت اس غذا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کی زندگانی کسی کی سمجھ میں آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کھیل تماشا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ ادراک دے دیتا ہے وہ تو سمجھ لیتے ہیں یہ واقعی کھیل تماشا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
دنیا کے اندر کامیابی کے حصول کے لیے انسان کس کس انداز سے محنت کرتا ہے. یہ وقتی اور عارضی کامیابی مل جائے تو خوش کتنا ہوتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو ابد الاباد انسان کو کامیاب ہی رکھے گی. وہ قیامت کے دن کی کامیابی ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ مالک الملک ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دے. آج کی اس مجلس میں اس کامیابی کی کچھ خطوط آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان جنت کی راہ کو آسان کر لیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کی توحید کو دل و جان سے پیارا سمجھنا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ یہ شخص پھر اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بنے گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من شہد لا الہ الا اللہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے دے اللہ الہ الا اللہ کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو کون سی؟ اللہ کی ذات. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے دے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیے گئے ایک کلمہ ہے اور اسی کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے. وَالنَّارَ حَقٌّ، جہنم بھی حق ہے جس کو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بنایا ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ، چار گواہیاں دینے والا زبان سے اور دل سے اور اپنے عمل سے. عبادت کے لائق کون؟ اللہ ہے. اور سب سے اعلیٰ ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اور تیسری گواہی، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ، سب سے پیارا راستہ اور سب سے اعلیٰ راستہ
توحید کا راستہ ہے۔ اتفاق ایسا ہے، میرے سامنے انتہائی معزز اور مکرم بھائی بیٹھے ہیں۔ کون میرا بھائی بتائے گا لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ 12 اور 12 کتنے ہوئے؟ دن اور رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹے کامیابی سے گزارنا کوئی چاہتا ہے تو ان 12 اور 12 حروف پہ غور کر لیں۔ چند لمحات کے لیے آپ بھی غور کر لیں، میں دوسری بات بیان کر کے دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا راستہ توحید کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کے لیے جو قرآن مجید نے متعین کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یدخلہ جنات، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو 2 راستے سامنے آئے، توحید اور رسالت۔ ان 2 باتوں میں جب انسان کلیئر ہو جاتا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کے لیے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کلیئرنس لینا چاہتا ہوں کس بات کی؟ آئیے اپنی اس بات کی طرف۔ 24 حروف ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بتائیے عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، توکل ہے، انابت ہے، رجوع ہے، امید ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے۔ یہ سب کی سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسرا سوال، اس پوری کائنات کے اندر جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی پیدا ہوئی قیامت تک ہو سکے گی؟ نہیں۔ جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی صفات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کے اقوال بھی پوری کائنات سے، ان کا طریقہ اور سلیقہ، اعمال اور افعال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، تو عظمت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ ہے توحید، یہ ہے رسالت۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے۔ کتنے نکتے ہیں اس میں؟ بولے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کتنے نکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے نکتے ہیں؟ اگر 12 اور 12 24 حروف 24 گھنٹے کامیابی کے کوئی گزارنا چاہتا ہے، نہ توحید میں نکتہ آنے دے، نہ رسالت میں نکتہ آنے دے۔
اگر توحید اور رسالت میں جس میں اللہ رب العزت نے بھی نکتے کو پسند نہیں فرمایا، اگر نکتہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کے راستے پہ چل نکلا ہے اور کامیابی کا راستہ بھول گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا